رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز و محترم حضرت علامہ میر آصف اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب اور محترم جناب محمد ظہیر صاحب اور معزز بزرگوں اور سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مہربانی سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن کریم میں آئی ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ جب آپ نے بیت اللہ شریف کو بنایا، تکمیل ہو گئی، تو اب اللہ سے مانگنے کا وقت آیا۔ ذرا چند باتیں اب دھیان سے میری گزارش ہوگی سنیں۔ جب اللہ سے مانگنے کا وقت آیا تو پھر 3 دعائیں مانگی، ایک اپنے لیے، ایک اپنی اولاد کے لیے اور ایک پوری کائنات کے لیے۔ ایک پوری کائنات کے لیے دعا مانگی، وہ یہ ربنا اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار وابعث فیہم، میری اولاد میں بیچ، رسولا منہم، ایک ایسا رسول جو اہل مکہ میں سے ہی، اس بستی میں سے ہی ہو، اور ساتھ ہی اس کے فرائض منصب بھی بیان کیے۔ وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتوں کی تلاوت کیا کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیا کرے، وَالْحِکْمَةَ،
اور حکمت بھی سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ایسی نگاہ رکھتا ہو کہ نگاہ ڈالے تو دل صاف ہو جائے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ دعا کی کریم آقا علیہ السلام فرماتے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں اور وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے بوقت ولادت دیکھا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے تھے۔ یہ دعا مانگی، اور کیسی دعا مانگی کہ اے اللہ وہ رسول بھیج، رسولاً نکرہ منون ہے، تنوین اس کے اوپر ہے، لام کے اوپر۔ تو رسولاً کا مطلب یہ ہے، رسولاً کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں محض تجھ سے رسول کی دعا نہیں کر رہا، بلکہ میں اس رسول کی دعا کر رہا ہوں جو سید الرسول ہو۔ رسولاً کی تنوین اشارہ کر رہی ہے، میں وہ نبی مانگ رہا ہوں جو نبیوں کا بھی امام ہو۔ میں وہ رسول مانگ رہا ہوں جس کی شان بے مثال ہو، جس کی بارگاہ میں جو آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ قطرہ مانگے، وہ ہے نا شعر، وہ قطرہ مانگے تو اسے دریا دے دے۔ تو اس وقت کی بات کریں، اے اللہ وہ رسول مانگ رہا ہوں کہ کوئی قطرہ مانگے وہ اسے دریا دے دے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دھربے بہا دیے ہیں۔ اے اللہ میں اس رسول کی دعا مانگ رہا ہوں۔ محمد ہمارے پریشان والے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے وہ جو نبیوں سے عہد لیا گیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جانتے تھے آخری رسول وہ آئے گا جو پچھلے رسولوں کی بھی تصدیق کرنے کے لیے آئے گا، جو حاصل کائنات ہے، جن کے ذریعے سے اور جن کے تصدق سے نبیوں کو نبوت ملے گی، رسولوں کو رسالت ملے گی۔ دعا مانگ لی، وہ نبی مانگ لیا، اللہ سے اللہ کا محبوب مانگ لیا، اور اس لیے مانگا وہ عظمت والا رسول جو آئے وہ عزت میرے خاندان کو ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نسبی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ 7 مقاصد بھی بیان کر دیے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں پڑھ کے سنایا کرے، سبحان اللہ۔ وہ قرآن پڑھ کے سنایا کرے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ محض تلاوت قرآن کریم بھی اہم چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ جو خود بھی نہیں پڑھتے اور دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے، وہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ تو کریم آقا نے جو فضیلت تلاوت کی بیان کی ہے وہ انہی الفاظ کو ذکر کر کے کی ہے جن کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا کسی۔ فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ حالانکہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں جس کا معنی بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اس پر بھی تلاوت کا ثواب ملا۔
تو تلاوت کا بھی اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیات کا، کریم آقا کا ایک کام یہ بھی ہوتا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے، قرآن کریم میں آتا ہے پرندے رک جایا کرتے تھے، فضائیں تھم جایا کرتی تھیں، اور پہاڑ بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اندازہ کریں جب اللہ کا نبی تلاوت کرتا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جب نبیوں کا امام تلاوت قرآن کریم کرتا ہوگا تو اس ماحول کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ اللہ کا عرش بھی جھوم جاتا ہوگا۔ یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا نبی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت والا کان اس نبی کی آواز پہ لگا دیتا ہے۔ وہ رب جو خود قرآن نازل کرنے والا ہے، جو جبریل امی کے ذریعے کریم آقا کی طرف قرآن کا نزول فرمانے والا ہے، لیکن جب اس کا پیارا نبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب کائنات اپنی قدرت والا کان اس تلاوت پہ لگا دیتا ہے۔ اس تلاوت کی کیا شان تھی۔ سارا دن ابو جہل لوگوں کو روکتا، اس نبی کے قریب نہیں جانا، جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب ان کا کلام نہیں سننا۔ پکا دشمن تھا دین کا، کریم آقا کا پکا دشمن تھا۔ ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کیا اس نے، لیکن پکا دشمن تھا جب کریم آقا مکے میں تھا۔ اخنس بن شریک یا اخنس بن قیس، یہ پکا دشمن تھا دین اسلام کا۔ کریم آقا رات کو بیت اللہ شریف میں جب تہجد کی نماز ادا فرماتے اور پھر پچھلی رات ہوتی اور قرآن کی تلاوت کریم آقا فرماتے، کافر اپنے کفر کے باوجود جانتے ہیں کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو عجب سما ہوتا ہے، جانتے تھے یہ قرآن کسی انسان کا نہیں، یہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، اس میں ایک لذت ہے، اس میں ایک چاشنی ہے، اس میں ایک مٹھاس ہے۔ ابو جہل جیسا شخص بھی جو دین کا پکا دشمن ہے، پچھلی رات کو وہ بھی بستر پہ نہ ٹھہر سکتا، چپکے سے اٹھتا، ادھر ادھر دیکھتا اور نگاہ دوڑاتا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، چوری چھپے آ کے بیت اللہ شریف میں کسی کونے میں دور قریب ذرا اتنا کہ آواز سنائی دے، بیٹھ جاتا اور کریم آقا کی تلاوت قرآن کی لذت لیتا رہتا۔ ایک دوسرا کافر اٹھا، ابو سفیان، وہ بھی اسی طرح بچاتا کہ کوئی دیکھے نہیں کہ کیا رہ جائے گا، ہم تو منع کرتے ہیں دوسروں کو، ہم تو منع کرتے ہیں دوسروں کو، اور خود یہ حال ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، قرآن تو ایسا قرآن ہے کہ کافر کو بھی پچھلی رات کو پھر بستر پہ نہیں رہنے دیتا۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں کیوں نہیں بیداری ہوتی اس وقت؟ ہم کیوں نہیں پچھلی رات کو قرآن؟ وہ چھپ کے سن رہا ہے۔ ایک اور کافر اٹھا، اخنس بن قیس، وہ بھی چھپتا چھپاتا ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا اور قرآن سن رہا ہے۔ جتنی دیر کریم آقا تلاوت کرتے رہے، عربی تو تھے نا، عرب جانتے تھے، قرآن عربی میں تھا، تو اس کی ایک کیفیت، ایک اللہ کا کلام اور دوسری تلاوت، اور تلاوت بھی وہ جو اللہ کا حبیب جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، کریم آقا تلاوت کر رہے ہیں۔ جب وہ تلاوت کی لذت حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں کہ اب خیریت سے گھر بھی پہنچ جائیں، کو دیکھے نہیں، اچانک کیا ہوا،
ایک دوسرے کو پتہ نہیں چلا، اچانک ایک چوک کے اوپر تینوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ بجا تو کدھر؟ میں کام گیا ہوا تھا، میں بس نا کسی سے پیسے لینے تھے، کوئی بہانہ اس نے بنایا ہوگا نا۔ تو میں تو چلو ادھر گیا تھا، تو کدھر تھا؟ اور نہیں میں بھی، تیسرے نے کہا مجھے بھی ایک کام تھا، لیکن چھپا نہ سکے، ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم کہیں کام شام نہیں گئے ہوئے تھے، جدھر میں گیا ہوا تھا وہاں تم بھی دونوں گئے ہوئے تھے۔ کہا سچی بات ہے، سچی بات ہے کہ ہم اسی طرف ہی گئے ہوئے تھے اس قرآن کی لذت حاصل کرنے کے لیے۔ میٹنگ کی چوک کے اندر آئندہ نہیں آنا، کوئی دیکھ لے گا وہ کیا کہے گا کہ ہم سارا دن روکتے ہیں اور رات کو جا کے قرآن سنتے ہیں۔ لیکن دوستو بات لمبی ہو جائے گی، وہ دوسری رات بھی ضبط اور صبر نہ کر سکے۔ یتلو علیہم آیاتک، طفیل دوسی سے پوچھئے، دوس قبیلے کا، وہ آتا ہے اور کانوں میں روئی ٹھوسوا دی جاتی ہے کہ خبردار ان کا کلام نہیں سننا، جادو ہو جاتا ہے، ان کی باتیں نہیں سننی۔ لیکن اس نے سوچا کہ میں تو بڑا چنگا انسان ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، سمجھتا ہوں اچھی بری چیز کو، میں قوم کا سردار ہوں، میں بڑا بے وقوف ہوں کہ کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، میں سنوں تو صحیح یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی روئی نکالی اور ان کانوں پر کریم آقا علیہ السلام کی تلاوت کی آواز پہنچی تو کہنے لگا یہ تو بڑا میٹھا کلام ہے۔ نعرے تکبیر، تم کہتے ہو تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، ادھر دیکھئے کافر فتح ہو رہے ہیں، ان کے دل فتح ہو رہے ہیں، اور طفیل دوسی کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے وہ لذت والا قرآن سنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر دیجئے۔ آقا میں قبیلے کا سردار ہوں، آقا میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں ان کو دعوت دوں گا، وہ میری بات مانیں گے نہیں، کوئی نشانی عطا فرما دیجئے جس سے انہیں پتا ہو کہ میرے پاس ایمان کی قوت آ چکی ہے، کوئی نشانی تو ہو۔ کریم آقا علیہ السلام نے توجہ فرمائی اور طفیل دوسی کے پیشانی کے اوپر ایک نور چمکنے لگ گیا۔ وہ آیا تھا تو بدبخت تھا، گیا ہے تو دل بھی روشن ہے، چہرہ بھی روشن ہے۔ اب رسولن کا معنی سمجھ آیا، وہ عظمت والا رسول مانگ رہا ہوں کہ بدبخت آئے تو سعید ہو کے واپس جائے، کافر آئے تو مومن ہو کے واپس جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اس کتاب کی تعلیم بھی دے۔ یہ اگلا مرلہ اس کا معنی بتائے، اس کا معنی بتائے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی منشا کیا ہے وہ بتائے۔ والحکمہ، والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ اور جہاں علماء نے لکھا حکمت سے مراد حدیث رسول ہے، حکمت سے مراد سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو علم کی گہرائی، وہ معانی، قرآن کے ایسے معانی جو ایک عرب والوں کو بھی سمجھ نہیں آتے تھے، کریم آقا اور معانی سے بھی جو ہے وہ نقاب اٹھا دیا کرتے تھے۔ والحکمہ، قرآن اور قرآن کی جو کریم آقا تشریف فرماتے وہ والحکمہ ہے۔ تو جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح والحکمہ جو حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے بغیر حدیث کے قرآن سمجھ نہیں آتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا مقصد بیان کیا جو اللہ سے کیسے دعا کر رہے ہیں۔ وہ عظمت والا رسول بھی مانگا اور ساتھ وہ دل میں جو حسرتیں تھی نا
دل میں جو تمنائیں تھی وہ یوں ہو، وہ یہ شان رکھتا ہو، وہ یہ شان رکھتا ہو، جانتے تھے یہ بڑی شانوں والے کام ہے، اس لیے مانگ لیا وَيُزَكِّيهِمْ، میں وہ رسول تم سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں وہ رسول مانگ رہا ہوں، اس رسول کی دعا کر رہا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، جو نگاہ کرے تو کفر کے تالے ٹوٹ جائیں، جو نگاہ کرے تزکیہ نفس ہو جائے، وہاں چلے لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی 4 دن ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، بس وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ بس وہ دلوں کو ستھرا کر دے، نگاہ پڑ جائے نا دلوں کو ستھرا کر دے۔ یہ وہ یزکیہم کے ہی کرشمے تھے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اونٹ بھی صحیح طریقے سے گن نہیں سکتے تھے، جب نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی تو مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ایران کی فوج کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس فوج کے جو ہے وہ سپہ سالار کو ہدایت دے رہے ہیں، اے سپہ سالار، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف نگاہ کر، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا تزکیہ کر دیا کہ ان کا غلام کھڑا مسجد نبوی میں ہے، نگاہ ایران کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ یہ وَيُزَكِّيهِمْ کے کرشمے تھے کہ وہ جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین تھی، وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تو پھر کئی سالوں تک جنگیں رہتے، جنہیں کوئی احترام نہ تھا، جس معاشرے کے اندر شراب فروانی سے پی جاتی تھی، حقوق غصب کیے جاتے تھے، اور رضائی ماؤں کے ساتھ بیٹا شادی کر لیا کرتا تھا، نگاہ کر لیا کرتا تھا، کریم آقا نے نگاہ ایسی ڈالی کہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کے امام بن گئے۔ یہ وَيُزَكِّيهِمْ کے کرشمے تھے کہ صحابہ کرام پوری انسانیت میں سب سے اونچی جماعت ہو گئے۔ جتنے بھی صحابی ہیں، ایک عام صحابی جو کبھی کبھی آ کے جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا کریم آقا کے پیچھے، سارے دنیا کے غوث کو تو بدال مل جائیں اس صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ اس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ایک نوجوان ایک آیا اور اسلام قبول کیا، اور وہ سچی بات کر دیتے تو پریشانی ہوتی نا، بعض اوقات وہ صحیح طریقے بیان تک اس کا علاج ہو سکے۔ عرض کی آقا میں ساری باتیں مانوں گا، لیکن اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرے معنوں میں وہ اجازت مانگ رہا تھا، بس یہ اجازت مل جائے تو پھر باقی باتیں ٹھیک۔ صحابہ کرام نے اس کی طرف بڑا ایسے گھور کے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور کریم آقا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے۔ کریم آقا نے اشارہ کیا، نہیں اس کا تزکیہ ہونے والا ہے۔ کریم آقا نے اور قریب کر لیا اور اسے کچھ سمجھایا، پھر اس کے سینے کے اوپر اپنا دست اقدس رکھا۔ کریم آقا نے جیسے ہی اس کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اس کا تزکیہ ہو گیا، اس کا دل پاک ہو گیا، اس کے دل میں برائی کی نفرت پیدا ہو گئی، ایمان کا اجالا جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا اس کے سینے کے اندر، ایمان کا نور اپنا کام کر گیا۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس کو دیکھتے تھے، ہم اس کو دیکھتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ شاید ہی اس سے زیادہ شرم والا کوئی مدینہ میں نوجوان ہو۔ علماء اہل سنت زندہ باد۔ ہم حضرت علامہ بدرالزمان قادری صاحب کو محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ رسول ہو جو دلوں کا تزکیہ کر دے۔ فضالہ سے پوچھئے تیرا تزکیہ کیسے ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا، کریمہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فضالہ ایسا شخص تھا جس کے دل کا میل، اتنا کفر کا میل اس کے دل کے اوپر جمع ہوا تھا کہ وہ میل اتر نہ سکا، اس قدر دشمنی میں آگے بڑھ گیا کہ کریمہ کا کہ اس قدر معاف کر دینے کے باوجود کہ بھی اس کے اندر تعصب اور حسد اور بغض و عناد نہ گیا، کہ خنجر اس نے چھپا لیا اور وہ بھی طواف کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ نیت یہ تھی کہ جیسے مجھے موقع ملے گا میں حملہ کر کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے شہید کر دوں گا ان کو۔ وہ کریم آقا کے قریب قریب ہو رہا ہے، جیسے ہی اور قریب ہوا نا، کریم آقا نے ایسے مڑ کے دیکھا اور کہا فضالہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا آقا میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو طواف کر رہا ہوں۔ کہا اگر کچھ دل میں سوچ نہیں رہے تو یہ خنجر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ خنجر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ ایسا کانپا کہ خنجر خود بخود نیچے گر گیا۔ اور وہ ایمان پتہ ہے کیوں لایا تھا؟ کہ جو جان جاتا ہے میرے دل میں کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ آج لوگ اس بات پہ کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ نبی کو ایک مسلمان کہتا ہے کہ نبی کو پتہ نہیں، اور ایک کافر کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے کہ وہ جان لے جو کوئی نہیں جان رہا۔ کریم آقا نے نگاہ کی، دل کے اوپر سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، اور کریم آقا نے جیسے ہی سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، فضالہ کہتا ہے کریم آقا کی محبت میرے دل میں ابھر آئی، میرا دل روشن ہو گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب واپس جانے لگا نا، اب اس کا تزکیہ ہو چکا تھا، جب واپس جانے لگا ایک عورت جس سے وہ روزانہ باتیں کیا کرتا تھا، آج اس سے کہہ کے آیا تھا کہ میں واپسی پہ جب اپنا کام کر کے آؤں گا، واپسی پہ میں تیرے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا، واپسی پہ گفتگو ہوگی۔ اب وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور وہ کھڑکی میں دیکھ کر اس کا انتظار کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے دور سے وہ آ رہا ہے، لیکن حیران ہو گئی کہ جب اس کو کراس کر گیا اور وہ دعوت دیتی رہی، بلاتی رہی، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، فضالہ آگے چلا جاتا ہے۔ کہا تم نے وعدہ کیا تھا، تمہیں کیا ہو گیا، میری بات سنتا کیوں نہیں ہے؟ جب بار بار اس نے پیچھے سے آوازیں دیں تو فضالہ نے بغیر مڑ کے یعنی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بغیر مڑے یہ کہا اب میری آنکھوں میں چہرہ والضحیٰ سما گیا ہے، اب میری آنکھوں میں چہرہ والضحیٰ سما گیا ہے، اب میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتا، میں ایسے حسن کی زیارت کر کے آیا ہوں، وہ اتنا حسین ہے کہ جو اس کا اسیر ہو جائے وہ دنیا کے جھوٹے حسن کی طرف دیکھ گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کریم آقا ہمارا بھی تزکیہ کر دیجئے، ہم ڈوبے ہوئے ہیں گمراہی کے اندر، مولا کریم ہم تیرے بندے، تیرے نافرمان بندے، ہم لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں میں، تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا ہمارا بھی تزکیہ کر دیجئے، ہمارا بھی تزکیہ کر دیجئے۔ ہمارا ایمان ہے کریم آقا اب بھی تزکیہ فرماتے ہیں۔ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی، حاجی حج پہ جا رہے ہیں، ایک دیہات سے گاؤں سے ایک حاجی حج پہ جا رہا، سادہ بندہ تھا، ان پڑھ بندہ تھا، وہ اپنے بیٹے کو ہاتھوں بڑا مجبور اور پریشان تھا۔ اب سادگی میں نا اس نے خط لکھوایا حضور کے لیے،
آقا میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میں دکھی ہوں، تنگ کرتا ہے مجھے، تکلیف بڑا سمجھایا میں نے۔ آقا میرے بیٹے کو تو سمجھا دیجیے صاحب۔ وہ سادہ تھا نا کہ یہ جا رہا ہے مدینے تو کریم آقا وہاں پہ ہوں گے تو میرا خط پہنچا دینا وہاں پہ۔ وہ گیا، شاید اس سے بھی پرانا یہ واقعہ ہو، تو اس نے وہ خط کسی نہ کسی طریقے سے وہاں اندر جالی کے اندر پھینک دیا یا جیسے بھی کیا، چلو اس کی حسرت پوری ہو جائے گی اور وعدہ میں کر کے آیا ہوں پورا ہو جائے گا۔ تو جب میں، وہ کہتا ہے جب واپس آیا نا میں، لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے اور وہ شخص بھی آیا، تو میں نے اسے کہا تیرا خط میں نے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ خط کریم آقا تک پہنچ گیا ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا بڑا ہی فرما بردار ہو گیا۔ عشق صادق کو تو آج بھی کریم آقا تزکیہ فرماتے ہیں، انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو بڑا ہی زبردست قوت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا مانگی گئی کریم آقا علیہ السلام کی میلاد سے 3000 سال پہلے، یہ دعا مانگی گئی، اور وہ ایسی دعا تھی جس کو اللہ نے قرآن میں درج کر دیا، اپنے خلیل کی دعا کو قرآن میں شامل کر دیا۔ اب 3000 سال بعد اس وقت اللہ نے وعدہ کر لیا ہوگا، اے میرے خلیل جو تو مانگ رہا ہے میں دوں گا، میں دوں گا۔ وہ جب دیا تو اس کا جواب کیسے آیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا جب انہی میں سے ہی رسولاً ایک عظمت والا رسول بھیج دیا، ایک عظمت والا رسول بھیج دیا۔ وہ بھی تھا نا کہ عظمت والا ہو، ادھر بھی جب دعا قبول ہوئی اسی ترتیب لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ انہی کے اندر ایک نبی مبعوث کر دیا، ایک عظمت والا رسول مبعوث کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک وہ نہیں آیا تھا نا تم کھلی گمراہی میں تھے، جب تک وہ نہیں آیا تھا تم کھلی گمراہی میں تھے، جہنم میں گر چکے تھے، گندم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، تم گمراہ تھے، کوئی ہدایت والا تمہارے اندر نہیں تھا اور تم برباد ہو چکے تھے، پھر اللہ نے احسان کر دیا اور عظمت والا رسول تمہارے اندر مبعوث کر دیا۔ یہاں آخری کچھ جملے ہیں وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو دعا کی تھی نا اس میں ترتیب یہ تھی، وہ نبی آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور چوتھا تھا کہ وہ یزکی، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ لیکن دعا جب اللہ نے قبول کی اس ترتیب کو اللہ نے تھوڑا سا بدلا، اس میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کے بعد فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دے۔ تو پہلے اس سے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تو اس پر علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پہلے بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ بعد میں بیان کیا، کہ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور اس کے بعد نگاہ مصطفیٰ سے۔ لیکن اللہ نے جب وہ اس کا جواب دیا اور وہ ترتیب، مقاصد تو وہی بیان کیے لیکن ترتیب بدلی، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے پہلے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ نے ذکر کیا، وہ اس لیے کہ اے میرے خلیل، تزکیہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے نہیں، تزکیہ تو میرے محبوب کی نگاہ سے ہو جایا کرے۔
میں سمجھتا ہوں انہوں نے اللہ کا محبوب مانگا، دعا کی، میرا محبوب مجھ سے مانگتا ہے کہ میری اولاد میں سے آئے۔ اللہ نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس یاد کو قائم کر دی، اور ایک فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے بھی عطا کی کہ آج ہر امتی کریمہ کا عطیات میں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہم اس لیے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا درود ابراہیمی رکھ دیا گیا کہ سارے نبیوں میں ابراہیم وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کا حبیب اس سے مانگ لیا تھا۔ اے ابراہیم تو نے میرے محبوب کی بات کی، تیری بات قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو کیوں نہ اس نبی کی آمد پر ہم خوشیاں منائیں، کیوں نہ گلی گلی میں اس کے تذکرے کریں، کیوں نہ ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، کیوں نہ ہم ہر گھر کے اندر کریم آقا کا تذکرہ کریں۔ اس لیے ضروری ہے، آج جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے گمراہی کی طرف، آج نوجوان نسل جو تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سے بچانے کا ایک ہی حل اور علاج ہے کہ دلوں میں عشق رسول کی روشنی پیدا کر دی جائے، محبت رسول کی چاشنی پیدا کر دی جائے۔ دلوں میں جب کریم آقا کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر کوئی بھی باطل کا حملہ اس پر اثر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کی محبت بھی نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔